بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا۔ ناظرین محترم، قرآنی موضوعات میں آج سورہ علق کی مختصر تفسیر اور تشریح پیش کریں گے آپ کی خدمت میں۔ سورہ علق میں 19 آیات ہیں اور یہ مکی سورہ ہے۔ استاد محترم، بعض روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورہ علق کی جو پہلی آیات ہیں در حقیقت یہ پہلی وحی بھی ہے، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو یہی آیات نازل ہوئی۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اپنے اس پروردگار کے نام سے کہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ تو اس پہلی وحی میں خدا نے پڑھنے کا حکم دیا ہے پیغمبر اکرم کو، تو بعض مسلمان کہتے ہیں پیغمبر لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آیات مبارکہ بنیادی طور پہ جیسا بھی آپ نے بیان کیا کہ یہ پہلی وحی کے عنوان سے بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کے اندر، یعنی ایک تو ان کا جو مخالفین کے اعتراضات ہیں وہ ایک اپنے مقام پر ایک چیز ہے، اس کے اندر یہ چیز جو قابل غور ہے اور قابل فکر ہے وہ یہ ہے کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ پڑھیں، بائے استعانت کے طور پہ لائی گئی ہے، اور اس کے ذریعے سے تک بتایا گیا ہے کہ انسانی زندگی کا ہر عمل، ہر انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور انسان ان نعمتوں کو استعمال کرنے میں بھی الہی تائید کا یعنی محتاج ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی چیز بیان فرمائی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو پڑھ اپنے رب کے نام سے، اور پھر آگے اس کی تفصیل جو ہے اس چیز کو آگے بیان کیا کہ اس چیز کے لیے، تو یعنی قرآن کریم کی ہر آیہ کریمہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ انسان کے لیے ہدایت کا پیغام ہے۔ اس کو پلٹ کے دیکھنا چاہیے، اس کو سیدھا کر کے دیکھنا چاہیے، اس کو اوپر سے دیکھنا چاہیے، اس کو نیچے سے دیکھنا چاہیے، ہر پہلو سے اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ اس کا جو بنیادی یعنی مصداق خصوصی یا مخاطب اولی جو ہے وہ سرور کائنات سلام اللہ علیہ کی ذات مبارکہ ہے، لیکن ہر انسان کو یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ اس کے پاس جو کچھ بھی نعمتیں ہیں، یعنی کلام کرنے کی نعمت ہے، پڑھنے کی نعمت ہے، سمجھنے کی نعمت، جو کچھ بھی نعمتیں جن کو ہم حساب ہی نہیں کر سکتے، جو خود انسان کے وجود کے اندر اللہ نے رکھی ہیں، ان نعمتوں کا عطا کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور ان نعمتوں کا استعمال کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اس استعمال کے بعد جو نتیجہ برآمد ہو، نتیجہ برآمد کرنا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اس سے کہ اسلام دین علم ہے، دین عقل ہے، کیونکہ پہلی وحی میں ہی علم کا ذکر ہے۔ انسان نے یہ بالکل انسان جو ہے اس کو تقاضا کیا گیا پڑھنے اور لکھنے کا، اس کو تقاضا کی گئی اس چیز کے لیے کہ وہ یعنی علم حاصل کرے، اور بنیادی طور پہ اسلام مکتب عقل ہے، اور عقل یعنی علم جو ہے اس کے لیے ایک روشن چراغ ہے جو اس کو نور عقل کو آگے کی طرف بڑھاتا ہے اس چیز کے لیے۔ تو ارشاد ہوتا ہے خلق الانسان من علق، خدا نے انسان کو علق سے لوتھڑے سے خلق کیا ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، اور پڑھ کے تمہارا پروردگار اکرم ہے، باعزت ہے، الذی علم بالقلم، کہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا، یعنی پڑھنے کا بھی حکم ہے، پھر قلم کے ذریعے سکھانے کا بھی حکم ہے۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ یعنی ہم یعنی آپ نے بھی ترجمہ کیا اس کا کہ ہم نے انسان کو ایک لوتھڑے سے پیدا کیا۔ جیسے جیسے انسان کا علم ترقی کر رہا ہے اس چیز کے لیے، وہ انسان یعنی اس کو تخلیق کے کن مراحل سے گزارا جاتا ہے، ایک براڈر اسپیکٹرم میں یہ مفہوم ٹھیک ہے، لیکن اب اس کے اندر سائنسدان مزید اس کے اندر ریسرچ کر رہے ہیں، وہ یعنی وہ ایک گوشت کا لوتھڑا نہیں بلکہ اس کے اندر جو اس کے اندر پائی جانے والی مختلف قسم کے کمالات ہیں ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور جیسے جیسے علم انسان ترقی کرے گا، عقل انسان ترقی کرے گا، وہ آگے کی طرف بڑھے گا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا اس چیز کے لیے کہ تمہارا پروردگار ایک بلند مرتبہ ذات ہے، وہ بلکہ یعنی اگر ہم اسے بلند مرتبہ ذات اسے ترجمہ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایسا محسوس ہوتا ہے انسان کو، اور عام طور پہ انسان یہ اشتباہ بھی کرتا ہے کہ جیسے باقی لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی، جیسے اللہ اکبر ہم ترجمہ کرتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بڑی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بڑائیاں عطا کرنے والی، وہ خالق الاسباب ہے، وہ خالق الکیفیات ہے۔ وہ اس کے لیے جب ہم جیسے لطیف ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے فی صنعہ لطیف، لطیف ہونا تو مخلوق کا کام ہے، لیکن وہ فی صنعہ لطیف، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات ایک بلند مرتبہ یعنی بلندیوں کو خلق کرنے والی علی العظیم ذات ہے، منبع علو ہے اور منبع عظمت ہے کائنات کے اندر وہ چیز ہے۔ تو یہاں پر آگے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے انسان کو آگے پڑھنا سکھایا، لکھنا سکھایا بالقلم، قلم کے ذریعے سے اس کو ان تمام امکانات جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیے، عقل انسان کی رہنمائی کی جا رہی ہے کہ اس راستے کو آپ استعمال کریں گے
جو اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کی ہے، تو اس کے نتیجے میں آپ آگے کمال کا سفر جو ہے جیسے جیسے آپ اس پہ سفر کریں گے آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو یعنی یہاں سے واضح ہو کہ پیغمبر اکرم کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ یعنی ان پڑھ تھے، وہ نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے، یعنی قرآن اس چیز کی جو ہے وہ نفی کی ہے۔ جی بالکل، میں نے آپ سے کہا ایک مقام پر نہیں، سورہ جمعہ کے اندر بھی اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی نفی کی ہے، اس چیز کے لیے کہ جو آدمی خود پڑھنا لکھنا ہی نہیں جانتا، وہ کسی کو وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تو جو خود نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے وہ کسی کو کیا تعلیم دے گا کس چیز کے لیے؟ یہ بنیادی طور پہ اصل میں جو مکتب آل محمد علیہ السلام سے منہ موڑ لینے کا نتیجہ ہے، کیونکہ قرآن کریم کی تشریحات کی صحیح اور وہ وہی سمجھتے ہیں جو الراسخون فی العلم ہے، اور جب ان سے اجتناب کیا گیا، ان سے دوری اختیار کی گئی، تو اس کے نتیجے میں پھر یہ مختلف قسم کے مسائل جو ہیں یہ پیدا ہونے شروع ہوئے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو سب کچھ وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اور وہاں پر جو حضرت آدم کے خلقت کا ذکر ہے، وہاں پر بھی فرشتوں کا جو ذکر کیا، وہاں بھی یہ پتہ چلا کہ آدم کی جو وجہ فضیلت تھی فرشتوں کے اوپر وہی علم کی بنیاد پر انہیں آدم علیہ السلام اور ان کے ذریعے سے ان کی جو اولاد کی، ان کے صلب کے اندر جو آدم کی اولاد موجود تھی، ان کو بھی اسی بنیاد پر انہیں فضیلت دی گئی ہے۔ لیکن یہ نور علم جو ہے یہ بھی بنیادی طور پہ ہر انسان کی اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق ہے۔ کچھ تو وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر نہیں، وہ علم الآدم الاسماء کلھا، وہ آیت اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم طباطبائی کے یعنی نظریے کے مطابق وہ فرمایا کرتے تھے کہ پوری کی پوری نسل آدم ان کے صلب میں موجود تھی، اور وہ علم جو ہے وہ تمام نسل آدم کو عطا کیا گیا، لیکن وہ اندر انسان کے مخفی ہے، جیسے چھٹے امام نے فرمایا کہ جس علم کی تم تلاش میں ہو، حقیقت اشیاء کا علم جو ہے وہ علم تمہارے اندر موجود ہے، کہیں باہر نہیں ہے رکھا ہوا۔ کتابیں پڑھنے سے علم نہیں آیا کرتا، فرمایا جاؤ نفس کی مخالفت کے ذریعے سے اس نور علم کا جو چشمہ تمہارے اندر خزانہ موجود ہے اس کو کشف کرنے کی کوشش کرو۔ ہر انسان، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور اس عبد صالح کا مسئلہ ہے، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب خلق کیا ہے تو اس کی خلقت کا ایک مقصد ہے، اس کے لیے خاص ایک عنوان قرار دیا گیا ہے، اسی کے مطابق اس کو امکانات دیے جاتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک صاحب شریعت، صاحب کتاب نبی تھے، لیکن اس آدمی کے مقابل، اس عبد صالح کے مقابل پہ جا کے بالکل ایک دم عاجز ہو گئے۔ تو یہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس عبد صالح کو دی تھی، اس کے مطابق اس کو علم دیا گیا تھا، اور جو ذمہ داری حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی وہ اس کے مطابق ان کو علم دیا گیا تھا۔ اس لیے تو یہ بھی ایک چیز پیش نظر رکھنے والی ہے کہ اس چیز کے اندر کہ علم ایک بہترین چیز ہے، لیکن علم وہ علم جو ہے کس قدر فرمایا کہ عظیم اور گراں قدر ہے وہ علم جو اعضاء الجوارح کے اندر ڈھل جائے۔ علم بذات ہی جو ہے وہ ایک نعمت ہے، لیکن نعمت کو آگے پھر استعمال کرنا ہے۔ اگر اس کو اعضاء الجوارح کے اندر اتارا جائے اور انسان عملی زندگی کے اندر اپنی زندگی کا دستور بنائے کہ کانا اخذہ للہ و ترکہ للہ، حبہ للہ و بغضہ للہ، تو اس کے نتیجے میں علم ایک بہت اچھی چیز ہے۔ علم کے ساتھ اگر عمل اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو، عمل میں اسے تبدیل کر دیا جائے، لیکن اگر علم جو ہے وہ عمل میں تبدیل نہ ہو تو وہ حجاب اکبر ہے، بہت بڑا حجاب ہے۔ خود جیسے ابھی آپ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں، ان کی خلاصہ کریں ان کی گفتگو جو آج کل ویڈیو کلپس آ رہے ہیں، ایک اتنا ظاہری طور پر معلومات کے لحاظ سے ایک بہت بڑی شخصیت ہے وہ، اس میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن وہ علم جو ہے حجاب اکبر کا ان کی میں کو مضبوط کر رہا ہے۔ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کہ میں، وہ چیز جو ہے بجائے اس کے کہ علم کا لازمہ ہوتا ہے، علم عاجزی انسان کے اندر آتی ہے۔ جب اسے سمجھ آ جاتی علم سے کیا مراد ہے، الحمدللہ رب العالمین، اس کائنات میں کسی شے کے پاس کوئی کمال ذاتی نہیں، سب کچھ اللہ کا دیا۔ جب یہ چیز یقین کی شکل میں انسان کے اندر اترتی ہے تو اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور جب انسان جو ہے وہ اس کو یقین کی شکل میں نہیں آ تو وہی علم انسان کے اندر تکبر پیدا کرتا ہے، اور امام خمینی کے بقول علم حجاب اکبر ہے، اقتدار کے مقابل میں، مال کے مقابل میں علم سب سے بڑا حجاب ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں انسان طغیان کرتا ہے، ان رآہ استغنی، کہ جب وہ اپنے آپ کو بے نیاز پاتا ہے۔ یعنی خدا نے انسان کو بیان کیا کہ خدا ہی انسان کا خالق ہے، اسی نے خلقت عطا کی ہے، اسی نے علم عطا کیا ہے، انسان کے پاس ذاتی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان اپنے آپ کو بے نیاز پاتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا تو وہی نعمتیں، چاہے وہ علم کی شکل میں ہو، اقتدار کی شکل میں ہو، کوئی بھی شکل نعمت کی آ جائے انسان کے پاس، جیسے یعنی انسان اپنی نسلی برتری پہ یعنی اپنے آپ کو متکبر بنتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کرتا ہے، تو انسان کے اندر ایک تکبر پیدا ہونا شروع ہوتا ہے،
اور یعنی رہبر یعنی حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بقول علم حجاب اکبر ہے. علم کا جو ہے نا جب انسان کے پاس آتا ہے اور تزکیہ انسان کا نہیں ہوتا تو یہ انسان کو متکبر بنانے میں سب سے خوفناک و خطرناک ایلیمنٹ ہوتا ہے یہ. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو بے نیاز پاتا ہے یعنی مستغنی پاتا ہے تو انسان طغیان کرتا ہے، لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الی ربک الرجعی، لیکن آخر میں جو بازگشت ہے انسان کی وہ خدا کی طرف. جی بالکل یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر بیان فرمائی اس چیز کے لیے کہ جب انسان جو ہے اگر وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ یعنی اب وہ خود مختار ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ اس موت کو کیوں نہیں ٹال دیتا وہ اس چیز کے لیے، کیونکہ موت ایک ایسی چیز ہے جو آنے کے بعد انسان کا اس دنیا سے رابطہ ختم کرتی ہے. تمام نعمتیں جتنی انسان کے پاس ہوتی ہیں ان سب کا ان پہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لہ الاسماء الحسنی، ہر کمال میری ذات سے نکل کے آ رہا ہے، میں ہی اصل مالک ہوں. تو انسان اس غلط فہمی میں چلا جاتا ہے کہ شاید یہ مال میرا ہے، یہ اقتدار میرا، میں انسان کی. اور اس کو جب تک انسان اس کی معرفت کو حاصل نہیں کرتا کہ لا الہ الا اللہ یا الحمدللہ رب العالمین، میں انسان کی ختم نہیں ہوتی. اگر معلومات کی کثرت ہوتی چلی جائے اور میں ختم نہ ہو تو انسان ایک متکبر اس کے اندر متکبر انسان کو وجود میں جنم لینا شروع کر دیتا ہے انسان کے اندر. تو یہاں پر خدا نے جو ہے وہ توحید کا بھی ذکر کیا اور معاد کا بھی ذکر کیا، یعنی اگر ان دو چیزوں کی معرفت حاصل کر لے تو انسان طغیان سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. بالکل انسان سرکشی جو ہے انسان کے اندر، بلکہ سرکشی تو یعنی لا الہ ہوتا ہے نا، الا اللہ عاجزی پیدا ہوتی ہے. وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کائنات کے اندر ہر چیز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم و قدرت کی جلوہ گری ہے اس چیز کے لیے، اور ہر چیز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے اور اس نے ہمیں عاریتاً دی ہے اور اس کی مرضی کے بغیر ہم اس کو استعمال بھی نہیں کر سکتے اس چیز کے لیے. یہ بھی انسان کو یعنی اس کے اندر بتایا گیا. اور جب انسان کے پاس یہ چیز یقین کی شکل میں آتی ہے تو پھر انسان کے اندر عاجزی پیدا ہونی شروع ہوتی ہے. بقول اقبال مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، یہ دانہ خاک میں مل کے گلے گلزار بنتا ہے. تو ناظرین محترم سورۃ طولانی ہے، گفتگو یہاں روک دیتے ہیں. تو اس سے سورہ مبارکہ میں جو کہ پہلی وحی بھی ہے، خداوند عالم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ انسان خدا کی معرفت حاصل کرے. جو انسان خدا کی معرفت حاصل کرتا ہے، معاد کی معرفت حاصل کرتا ہے، وہ انسان تکبر نہیں کرتا، وہ انسان عاجزی اختیار کرتا ہے. اور جو شخص عاجزی اختیار کرتا ہے وہی خدا کا بندہ ہے، کیونکہ تکبر کرنا یہ شیطان کی صفت ہے. خداوند عالم ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، ہماری زندگی میں قرآنی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق